اچھا ڈیئر، میرے ساتھ انٹرویو میں یہ ہوا کہ ہمیں انہوں نے 7:30 پہ پروسیڈ کیا. ہمارا رپورٹ ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے ہمارا 8 AM پر ہمارے سے ایسے رائٹنگ کروائی جس میں سے ٹاپک تھے کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. اس طرح کا تھا ایک. اور ایک تھا دیٹ آف یور فرینڈ اور ریلیٹو وہ انفلوئنسڈ یو. ایک ہی انگلش میں ٹاپک تھا. 3 منٹ دیے تھے انہوں نے ہمیں، 3 منٹ دونوں کے لیے. اور اس سے بھی پہلے ہی میرے خیال سے لے لیا تھا. تو ہم نے 10 10 12 12 لائنیں لکھی تھی سب نے. اس کے بعد ایسے ہم نے سبمٹ کروانے کے بعد ہمیں ویٹ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا. ہم کینٹین وغیرہ کی طرف چلے گئے. وہاں پر ہم نے 2 سے 3 گھنٹے ویٹ کیا. پھر ہمیں 11 بجے انہوں نے انٹرویو کے لیے رپورٹ کیا. پھر ہم لوگ 14 کینڈیڈیٹس تھے، میرا نمبر 12 تھا. تو 11 بجے ہمارا انٹرویو اسٹارٹ ہوا، 1 بجے تک انٹرویو چلا. اس کے بعد ہمیں انہوں نے لیو کر دیا نماز جمعہ کے لیے. اس کے بعد ہم نماز جمعہ پڑھ کے واپسی آئے. 3 بج رہے تھے اور 1 گھنٹہ ہم اور بیٹھے. انہوں نے 4 بجے ہمارا رزلٹ ہمیں دے دیا. ہم 14 میں سے 6 لڑکے تھے جو ریکمینڈ ہوئے. اور ابھی تک کا کراچی کے سینٹر کا سب سے زیادہ ریشو ہی ہے ریکمینڈ ہونے کا. ورنہ یوزولی میں نے دیکھا ہے کہ 30 میں سے 7 ہو رہے ہیں، 20 میں سے 4 ہو رہے ہیں، 15 میں سے 2 ہو رہے ہیں، 13 میں سے 1 ہو رہا ہے، 21 میں سے 4 ہو رہے ہیں. میں نے ایسے نوٹ کیا ہے. ہمارے والے بیچ میں ریکمنڈیشن کا ریشو زیادہ تھا. تو پتہ نہیں، یہ جمعے کے دن سے میرے خیال سے برکت ہو گئی. آئی ڈونٹ نو. اور مجھے تو اپنے اوپر بلیو بھی نہیں تھا کہ میرا انٹرویو کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ میرے ساتھ انٹرویو میں وہ سین ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بھائی اب انٹرویو کے لیے مجھے رپورٹ کیا. میں نے جا کے نوک کیا. نوک کرنے کے بعد پرمیشن لی. میں انٹر ہو گیا. انہوں نے بولا یس کم. میں انٹر ہو گیا. انٹر ہونے کے بعد میں نے انٹر ہوتے ہوئے میں نے کہا مے آئی کم ان سر. تو انٹر ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر میڈم بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ نے دونوں کو کہنا چاہیے کہ مے آئی کم ان سر اینڈ میڈم. میں نے کہا سوری سر، میں ان کو دیکھ نہیں سکا. اچھا یہ بتا دوں کہ میرا انٹرویو انگلش میں ہی ہو رہا تھا ٹوٹلی. لاسٹ میں 2 3 کوشچن تھے، انہوں نے اردو میں ایک دم کیا میرے سے. کراس کوشچن تھے وہ. تو وہ میں نے پھر اردو میں ہی ان کو آنسر کیا. پھر اس کے بعد دوبارہ ہم انگلش پہ اسٹارٹ ہو گیا تھا. اچھا خیر، انہوں نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی. اس کے بعد میں بیٹھ گیا وہاں جا کر. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ کا جتنا انٹروڈکشن اسٹرانگ ہوگا نا، آپ کا انٹرویو اتنا ایزی ہوگا. آپ کا انٹروڈکشن کیسا ہونا چاہیے؟ یہ نہ ہو کہ آپ نے اس میں اپنا فیوریٹ کلر ڈالا ہوا ہو، فیوریٹ ڈش ڈالی ہوئی ہو. آپ کا یہ نہ ہو. آپ کی اتھینٹک نالج ہونی چاہیے. اکثر کینڈیڈیٹس کیا کرتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کے اندر فادر کا آکوپیشن، فادر کی ہابیز، فادر کی فیوریٹ اور آئیڈیل پرسنالٹی، فادر کے بارے میں 3 4 لائنیں ایڈ کر دیتے ہیں. یار فادر کو آپ کو صرف نیم بتانا ہے، باقی انٹروڈکشن آپ کا اپنا ہوتا ہے. آپ اس میں کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں، اپنی ایج بتا سکتے ہیں، بلانگس ٹو بتا سکتے ہیں، آپ اپنا میٹرک کے مارکس بتا سکتے ہیں، کہاں سے کیا ہے، کب کیا ہے، کتنی پرسنٹیج سے کیا ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو اتھینٹک ریزن دوں. جو آپ انٹروڈکشن کے اندر اپنی بتاتے ہیں نا کہ آئی ہیو ڈن مائی ایف ایس سی فرام ٹی ایم کے اینڈ ان 2019 آئی گاٹ 1088 مارکس آؤٹ آف 1100 مارکس. تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان سے ڈائریکٹلی کہتے ہیں سر آئی گوٹ 89% ان مائی ایف ایس سی پارٹ 2. جسٹ آپ ڈائریکٹ پرسنٹیج بتائیں گے. یہ ایک اسمارٹ ریشو ہے اور یہ ایک انٹیلیجنسی کو شو کرتا ہے کہ ان کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ یوزولی جس کو بھی جاننی ہوتی ہے آپ کی پرسنٹیج جاننی ہوتی ہے. اب وہ آپ کے ٹوٹل اور آؤٹ آف ان کے سامنے ویسے بھی لکھے ہوتے ہیں جو آپ کی سیٹ رکھی ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ان کو پرسنٹیج کاؤنٹ کر کے بنائیں، ان کے لیے ایزی ہو جائے گا. اچھا خیر، اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی ایکسپیرینس بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں آج کل، کیا کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ سر آئی ہیو بن ٹیچنگ فرام 2 years since 2 years اینڈ آئی ہیو 2 year ٹیچنگ ایکسپیرینس. آئی کین ٹیچ فزکس ویری ویل. میں نے ایسے کچھ 3 4 لائنیں اپنے پروفیشن کے لحاظ سے ایڈ کر دی تھی جو ٹیمپریری ہے. اور پھر میں نے اپنی ہابیز کو ایڈ کر دیا. ہابیز تھوڑی زیادہ بتا دی میں نے، ایک کو ایکسپلین کر دیا میں نے. اس کے بعد وہیں سے میں جب تک بولتا رہا جب تک وہ چپ نہ ہوئے. مطلب انہوں نے مجھے آنسر کوشچن نہیں کیا. میں کم از کم 2 منٹ یا 1.5 منٹ بولتا رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے خود ہی مجھ سے کوشچن کرا. گڈ. انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا پہلے، ویل نائس. اینڈ اس کے بعد انہوں نے میری جو لاسٹ انٹرویو کا جو میرے انٹروڈکشن کا جو لاسٹ لائن تھی، میری ہابی
आई डेली रन 1 माइल। उसी से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप डेली 1 माइल रन करते हैं? बोला यस सर ऑफ कोर्स। बोलने कैसे? मेरा सर दैट इज़ माई रूटीन। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बोर नहीं होते? तो मैंने कहा कि सर मैं हैंड फ्री यूज़ करता हूँ, और मैंने अपने अपनी हॉबीज़ में एज वेल एज म्यूज़िक भी लिखा हुआ था, तो मैंने कह दिया कि सर मैं हैंड फ्री यूज़ करता हूँ और मैं डेली 1 माइल करता हूँ। बोले हैंड फ्री में क्या यूज़ करते हैं? मतलब सर मैं गाने सुनता हूँ। बोलते हैं ओ आप गाने सुनते हैं? बोले यार, बोले ये तो बहुत बुरी बात है, आप तो इंसान नहीं है। बोले नहीं सर, मुझे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जब मैं रनिंग कर रहा होता हूँ तो मैं गाने सुनता हूँ, तो मैं इससे मेरा माइंड भी रिलैक्स रहता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सकता हूँ, और मुझे फील भी नहीं होता कि मैं टायर्ड हूँ। बोले अच्छा वेल, कोई गाना सुना सकते हो? बोला यस सर। बोला चलो रहने दो। बोला ओके ओके सर। उसके बाद उसने क्या किया था, उसने फिर मेरे से बोला हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव? बोला सर आई हैव 3 रियल सिबलिंग्स एंड आई हैव 3 स्टेप सिबलिंग्स। बोले आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल। बोला सर आई हैव 6 सिबलिंग्स। बोले ओके। उसके बाद मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिबलिंग्स के हवाले से लेते रहे, स्टेप के बारे में ज़्यादा पूछा, उसके बाद स्टेप मदर के बारे में ज़्यादा पूछा। वो मैंने बताता रहा, उस पर वो सेटिस्फाई हुए ही नहीं। मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा था सब अथेंटिक दे रहा था, लेकिन वो मुझे टोटली रॉन्ग साबित कर रहे थे। कह रहे थे बस आप मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। मैं टोटली अपोलोजाइज़ कर करके उनको एक्सप्लेन करे जा रहा था। जो मैं बात कह देता था मैं उस पर डट जाता था। और आई कॉन्टेक्ट आपने कंटिन्यूसली रखना है। अच्छा होता यूजुअली क्या है कि बच्चा बंदा जब बैठा हुआ होता है तो कभी अपने पाँव हिला रहा होता है, पाँव जोड़ लेता है, आगे पीछे कर रहा होता है, या अनकंफर्टेबली बैठा होता है, उंगलियों में उंगलियां डाल लेता है, हाथ बंद खोल कर रहा होता है, पसीने आ रहे होते हैं, गहरी में गया हुआ होता है, एक ही जगह कंसिस्टेंसी से वो लुक कर रहा होता है। ये चीज़ें ना हो आप में। आप जाएं बिल्कुल फ्रीली और एडजस्ट होकर चेयर के ऊपर बैठें जैसे बैठा जाता है। उसके बाद आप चिल होकर एक लंबी सी सांस भरें। उसके बाद अपने आप क्वेश्चन को आंसर दें और वेट करें, 3 से 4 सेकंड का वेट करें। और यार खुदा का वास्ता, मैंने अपने साथ भी लड़के थे उनको नोट किया है, जब मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था वो सबसे पहले छत की तरफ देख रहे थे, छत की तरफ देख के सोचते रहते, फिर आप सामने आंसर दे रहे थे। यार आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वही आपको 50% पास कराती है। आप अपने आप के, वो उन्होंने आपसे कोई ऐसा कुछ सवाल पूछ भी लिया ना जो आपको नहीं आता, आपको छत पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कहते हैं 3-4 सेकंड बाद सॉरी सर आई डोंट नो, बस। आप उस पर छत पे देख कर भी गलत ही बताना है आपने, तो इससे अच्छा डायरेक्ट उसको कहते हैं सॉरी। तो इससे क्या होता है, उसका टाइम भी ज़ाया नहीं होता और वो कहता है कि बंदा सही है। अच्छा खैर, दरअसल मेरे सांस लिए भूल रहे हैं कि मैं थोड़ी सी रनिंग कर रहा हूँ चलते चलते, और उसका आप लोगों को वॉइस कर रहा हूँ। अच्छा लेट्स प्रोसीड। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा भाई वो मेरे से सेटिस्फाई नहीं हुए, मेरे से पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे सेटिस्फाई नहीं हुए, और मुझे यही कहते रहे कि आपको अपनी नॉलेज नहीं है, आप आर्मी ज्वाइन करने आ गए हैं और आप कहते हैं कि आपको जुनून है आर्मी ज्वाइन करने का, आप अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल आपकी ठीक नहीं है, मतलब हर चीज़ पे डिग्रेड करते रहे। और मैं यही कहता रहा सॉरी सर आई विल इम्प्रूव इट, सॉरी सर आई विल इम्प्रूव, सॉरी सर आई विल इम्प्रूव। मैंने यही एक नारा लगा के रखा। आखिर में जाते जाते उन्होंने, साइकोलॉजिस्ट जो थी वो मेरे को बिल्कुल ऑब्जर्व कर रही थी, खामोशी से बैठी हुई थी। अच्छा एक और बात बता दूं, मेरे पूरे इंटरव्यू में उन्होंने आईफोन पे वीडियो ऑन कर कर मेरे बिल्कुल फ्रंट पे रखी हुई थी, जिससे मेरी वीडियो बन रही थी। और मे भी हो सकता है वो इंटरव्यू के बाद उस वीडियो को देख के मुझे ऑब्जर्व भी कर रहे हो, दैट्स वाई उन्होंने मेरा रिजल्ट अच्छा बनाया। मुझे यकीन नहीं था कि जैसे वो सेटिस्फाई हो नहीं रहे थे। इंटरव्यू के बाद मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं तो बोल रहा था कि रिज़ल्ट भाड़ में गया, मैं तो घर जाता हूँ, मैं हो गया हूँ फेल। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हो गया हूँ। अल्लाह के करम से। मैं इस काबिल नहीं था, मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी। अच्छा खैर, उसके बाद कहा था मैं था, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने आप नहीं आर्मी के काबिल, आप नेक्स्ट टाइम आइएगा अपने आप को तैयार करके, और ये कहने के बाद उन्होंने कहा, साइकोलॉजी उसने लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा कि साइकोलॉजिस्ट से कि आप मिस्टर साद को कहते हैं कि चले जाएं, हमारा टाइम ज़ाया ना करें और अपना भी टाइम ज़ाया ना करें। साइकोलॉजिस्ट ने मुझे कहा मिस्टर साद नाउ यू मे गो। मैंने थैंक यू मैम एंड सर। मैं खड़ा हुआ, मैंने सलाम किया, मैं जाने लगा। उन्होंने बस मैं जैसे ही खड़ा होके एक कदम बढ़ाने वाला था, लेफ्टिनेंट कर्नल ने बोला व्हाट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी ऑर्गन पैक, पता नहीं ऐसे कुछ क्वेश्चन था। मुझे पता था इसके बारे में, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं 2 मिनट तक एक्सप्लेन करता रहा, वो चुप बैठे थे। मैं भी चुप नहीं हुआ, मैंने भी ठान ली थी कि मैं भी बोलता ही रहूँगा। फिर एकदम से साइकोलॉजिस्ट बोली
اچھا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کیا ہے، میں نے اس کو بھی 20 سیکنڈ تک ڈیفائن کرا، اس کے بعد انہوں نے مجھے چپ کرا دیا. اس کے بعد کہا کہ جاؤ یار اپنے آپ کو پریپیئر کرو، آپ کو کچھ نہیں آتا، اور خام خواہ میں آرمی جوائن کرنے آ گئے، ہمارا ٹائم ضائع کرنے آ گئے، جاؤ. پھر میں جانے والا تھا، جیسے ہی میں گیٹ سے آؤٹ ہونے والا تھا، پھر پیچھے سے مجھے کال کیا اور کہا کہ آپ اپنی کیا چیزیں امپروو کرو گے نیکسٹ ٹائم جب آؤ گے. آپ کہے جا رہے ہو کہ آئی ول امپروو، آئی ول امپروو. آپ کیا امپروو کرو گے؟ آپ کو تو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے، آپ آرمی جوائن نہیں کر سکتے. انہوں نے مجھے ایسے ڈیگریڈ کیا نا. میں نے اس کا سمپل سا آنسر دیا، نو سر آئی ول جوائن ان شاء اللہ، اور آئی ول امپروو مائی کمیونیکیشن اسکل. جو جو انہوں نے مجھے خامیاں بتائی نا میری، میں نے انہیں کو رپیٹ کر کے کہہ دیا کہ آئی ول امپروو مائی کمیونیکیشن اسکل، آئی ول امپروو مائی انگلش لینگویج، آئی ول امپروو مائی پرسنل انفارمیشن، آفٹر دیٹ آئی ول کم ان شاء اللہ. ایسے بولا. بولے اچھا اچھا دماغ مت چاٹو، کرنل نے کہا، اور جاؤ گیٹ آؤٹ. تھینک یو سر اینڈ میڈم، السلام علیکم. دوبارہ سلام کیا، گیٹ سے باہر آیا، گیٹ بند کیا، لمبی سانس بھری، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، بہت برا حال تھا، بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ پاس ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کے کرم سے پاس ہو گیا ہوں. اچھا ایٹ لاسٹ مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں نماز جمعہ کے لیے انٹرویو کے بعد لیو کیا نا، تو میرے ساتھ جو میرا فرینڈ تھا وہ بیچارہ چوتھی دفعہ انیشیل انٹرویو دینے آیا ہوا تھا، اور چوتھی دفعہ اسی کرنل نے اس کو نوٹ ریکمنڈ کیا اس دفعہ بھی. تو رزلٹ آنے سے پہلے ہم لوگ نماز پڑھنے گئے، اس کے ساتھ میں نماز پڑھنے گیا، وہ لیفٹیننٹ کرنل کا بیٹا تھا. ایک اور بات کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سفارش نہیں چلتی، سفارش نہیں چلتی بھائی. وہ لیفٹیننٹ کرنل کا بیٹا تھا اور 4 دفعہ انیشیل انٹرویو میں فیل ہوا تھا. انیشیل انٹرویو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ 4 دفعہ فیل ہوا تھا. اس کے ابو ابھی بھی سروس میں کینٹ میں رہ رہے ہیں، وہ ملیر، لیکن وہ پھر بھی 4 دفعہ فیل ہوا. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے سیدھا سیدھا کہ سفارش نہیں چلتی یار، جو محنت پہ جائے گا وہی آگے جائے گا. میں بھی پہلے یہ سوچتا تھا کہ سفارش چلتی ہے، سفارش چلتی ہے، لیکن وہاں جا کے جب میرا وہ دوست بنا تو مجھے پتہ لگا کہ یار نہیں، سفارش نہیں چل سکتی. اچھا خیر، ہم نماز جمعہ کے لیے نکلے تو اس کے پاس کینٹ کا پاس تھا نا، اس کے ابو لیفٹیننٹ کرنل تھے تو اس کے پاس کینٹ کا پاس تھا. اچھا ہمارا سینٹر تھا کراچی، کراچی کینٹ کے پیچھے ہی ان کا پورا مطلب اس کا صدر کینٹ ہے، تو وہاں پر ہم اندر نماز جمعہ پڑھنے چلے گئے. اچھا اس کے پاس کارڈ تھا، ہماری انٹری بھی ہو گئی. اب انٹری ہوئی، ہم وہاں پر مسجد میں جا کے بیٹھے، اتفاق سے جو لیفٹیننٹ کرنل ہمارا انٹرویو لے رہے تھے وہ ہماروں کراس کر کے ہماری آگے والی صف میں آگے بیٹھ گئے. وہی لیفٹیننٹ کرنل، انہوں نے پیچھے مڑ کے ہمیں دیکھا، ہم نے اسمائل کی، انہوں نے منہ بنا کے آگے منہ کر لیا. ہم بیٹھے رہے. خیر نماز وماز ہوئی، اس کے بعد جب رزلٹ آیا اور میں پاس، اور میرے ساتھ وہ لیفٹیننٹ کرنل کا بیٹا پھر نوٹ ریکمنڈ. تو اس وقت میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. کیا بتاؤں کہ بس اتنے ٹائم ہم ساتھ رہے اور میں کلیئر ہو گیا، جس کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کلیئر نہیں ہوں گا اور وہ ہو جائے گا، لیکن اب میں کلیئر ہو گیا. اور وہ بس اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. خیر یہی تھا جو تھا.